ناظرین، اس وقت ایک بہت بڑی خبر یونائٹڈ نیشنز سے یہ آ رہی ہے کہ غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے، وہاں پر جو ایک 8 مہینے سے جنگ چل رہی ہے جس کے اندر 37,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے سیز فائر کی ریزولوشن سیکیورٹی کونسل کے اندر پیش کر دی گئی اور اس کو پاس بھی کر لیا ہے۔ کسی ملک نے اس کو ویٹو نہیں کیا اور کسی ملک نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، سارے کے سارے سیکیورٹی کونسل نے اس پہ اتفاق کیا۔ ایک ملک صرف ایسا ہے جو کہ ایبسنٹ رہا، اس نے مخالفت نہیں کی، اس نے ویٹو نہیں کیا، لیکن وہ ایبسنٹ رہا ملک۔ باقی جو بھی ملک تھے، 14 ملک تھے اس کے اندر، انہوں نے سیز فائر کی حمایت کی اور 15واں جو ملک تھا وہ ایبسنٹ رہا۔ جو ملک ایبسنٹ رہا وہ تھا رشیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رشیا تو شروع دن سے لے کر غزہ سیز فائر کا حمایتی رہا ہے، تو انہوں نے اس کی فیور میں ووٹ کیوں نہیں ڈالا، ایبسنٹ کیوں رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی سیز فائر کی جو ریزولوشن تھی یہ پیش کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، خود امریکہ نے یہ ریزولوشن پیش کی ہے۔ 3 مرحلوں کا، وہ جو ہم پچھلے دنوں ڈسکس کر رہے تھے یہاں براڈر ویو کے اندر، کہ 3 مرحلوں کا ان کا سیز فائر کا پلان ہے جو کہ امریکنز نے پروپوز کیا ہے، اور ایک پازیٹیو اس پہ ریسپانس دیا تھا حماس والوں نے بھی۔ تو اس غزہ سیز فائر کی ریزولوشن کو امریکہ نے پیش کیا اور وہ فوری طور پر پاس بھی ہو گئی ہے۔ اس پہ اسرائیلی سرپرائزڈ ہیں کیونکہ ان کے جو ہارڈ لائنر منسٹر ہیں وہ کسی صورت یہ جنگ رکوانے کے چکر میں نہیں تھے۔ ان کی گورنمنٹ میں سپلٹ پیدا ہو گئی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ بینی گانٹس جو کہ وار کیبنٹ کے منتری تھے، نیتن یاہو نے اکتوبر میں گزشتہ سال ایک وار گورنمنٹ بنائی تھی، اس کے اندر بینی گانٹس بھی تھا۔ بینی گانٹس نے ریزائن کر دیا ہے اور ساتھ ہی ان کی ملٹری کے ٹاپ آفیشرز کچھ ایسے ہیں، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو اور اس کے ہارڈ لائنر جو اتحادی ہیں انہوں نے فائٹنگ اور مار دھاڑ جاری رکھی۔ اس پہ اسرائیلی میڈیا خود ٹوک رہا ہے اس کو کہ یہ بندہ ہمیں اینڈ لیس وار اور آئسولیشن کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہارڈ نے رپورٹ کیا ہے کہ ول دی ریئل اپوزیشن اسٹینڈ اپ؟ از اینی ون ٹرائنگ ٹو سیو اسرائیل فرام نیتن یاہو؟ اینڈ لیس وار اینڈ آئسولیشن، کیا کوئی نیتن یاہو کو روکے گا؟ یہ جو جنگ ہے یہ اینڈ لیس وار ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اور ہم آئسولیشن میں جا رہے ہیں، دنیا میں کوئی ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں، تو اس کو کون روکے گا؟ ان کا میڈیا خود بول رہا ہے۔ اور غزہ سیز فائر کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل پاسز ٹروس ریزولوشن۔ یو این سیکیورٹی کونسل adopts a US proposed resolution endorsing a ceasefire plan aimed at ending Israel's war Gaza, the first time in 8 months of deadly conflict. After the UN vote, Hamas says it confirms our willingness to work with our brothers, the interlocutors, to negotiate indirectly on how to implement these principles. یعنی حماس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، انہوں نے کہا یہ جو سیز فائر کی ریزولوشن پاس کی گئی ہے وی ایکسیپٹ دیٹ، لیکن اسرائیل میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ان کے جو ہارڈ لائنر اتحادی ہیں وہ کسی صورت، یہ اتمر بن گویر اور دیگر جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ چلتی رہے اور یہ بنا الیکشن کے بیٹھے رہیں اقتدار میں لمبے عرصے تک، ویسے ہی جیسے یوکرین کے اندر زیلنسکی بیٹھا ہوا ہے۔ الجزیرہ ایک بڑے اسرائیلی انالسٹ ہیں ایلن لیل، جو کہ فارمر ڈائریکٹر ہیں اسرائیل کے فارن منسٹری کے اندر بھی، ان کو کوٹ کرتے ہوئے الجزیرہ کہتا ہے کہ اسرائیل گورنمنٹ وونٹ بی ہیپی وتھ UN vote. I don't think Israel's government will not be happy to hear the result about the UN Security Council's vote. I think the Israeli government is taken by surprise. حیران ہوئے ہم لوگ کہ اچانک سے کیا ہو گیا، راتوں رات کیسے ریزولوشن آگئی، پاس ہو گئی، یہ کیسے ہوا ہے؟ Lal said most analysts predicted Russia would veto the US proposed resolution at the UN Security Council, calling for an immediate Gaza ceasefire. I think there will be a very hectic morning ڈسکسنگ اٹ ٹمورو۔ اب رات کا بہت عرصہ ظاہر سی بات ہے گزر گیا ہے، آپ بھی جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو بہت لیٹ نائٹ ہوگی، لیکن چونکہ یہ خبر بہت بڑی ہے کہ 8 مہینے سے جو قتل و غارت چل رہی تھی، سیز فائر جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں ساری دنیا کے اوپر، تو یہ اسرائیل کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ اگر اسرائیل اس کو اب بھی اگر بات نہیں مانتا تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، امریکہ کی سپورٹ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جا سکتی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ آلریڈی ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے امریکہ کی سپورٹ بھی ایک حد تک، کیونکہ امریکہ نے ڈائریکٹلی حماس کے ساتھ ٹاکس کرنا شروع کر دیے ڈائریکٹلی، اور انہوں نے اسرائیل کو کٹ آف کر دیا ہے، خود ہی ٹاکس کر رہے ہیں حماس والوں کے ساتھ۔ دا ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ US considers cutting Israel out of Hamas hostage talks. Joe Biden said he's explored the possibility of a bilateral deal in further sign they are losing trust in بنیامین نیتنیاہو۔ اس کو تھوڑے لائن لگا دیا، لات مار کے نکال دیا امریکنس نے، فی الحال تو اس کو باہر
ظاہر سی بات ہے بہت نقصان کروا چکا ہے امریکہ کا. دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیے یہ جتنی بھی وار وہاں پر چل رہی ہے آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیے, امریکہ کے کردار کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے اس جنگ کے دوران کیونکہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کر سپورٹ کرتے رہے. تو آف کورس یہ تو ہونا تھا, مطلب اگر آپ کیچڑ میں اتریں گے تو کپڑے تو میلے ہوتے ہی ہیں. تو اسرائیل کی یہ جو اتنی ڈیڈلی قسم کی وار چل رہی تھی اس میں اگر امریکہ ان کا سمرتھن کر رہا تھا تو ملبہ ان کے اوپر بھی کچھ گرا ہے, ریپوٹیشن ان کی بھی خراب ہوئی. اچھا, ان کا جو میڈیا ہے اسرائیل کا وہ نیتن یاہو کے لیے کہہ رہا ہے کہ امریکنز جو بات کر رہے ہیں حماس والوں کے ساتھ وہ اپنے 5 امریکن ہاسٹیجز چھڑوانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن نیتن یاہو بلا وجہ پھدک رہا ہے. وہ کہتے ہیں نیتن یاہو آن US حماس ٹاکس to release Americans held in Gaza, we welcome every attempt to release our hostages. اب یہ our hostages نہیں ہے, یہ Americans ہیں. وہ کہتے ہیں responding to report that Biden administration is considering a unilateral hostage deal with Hamas to free hostages with American citizenship if the current Israel-Hamas negotiations collapse. The Prime Minister's office said that Israel welcomes any attempt to free our hostages. یہ آپ کے نہیں ہیں, یہ ان کے ہیں. اور اب انہوں نے آپ کو تھوڑے لائن لگا دی ہے, اب وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہیں اصل میں امریکنز. یہ یقینی طور پر سیٹ بیک ہوگا ان کے لیے, اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی اسسٹنس کے بنا کتنا عرصہ جنگ لڑ سکتے ہیں. اب امریکہ کو کہتے ہیں ریئل امریکہ ایک طرف آپ کو تھوڑا سا سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو چیز تھی آپ کو میں بتاؤں, جب جنگ شروع ہوئی ہے نا اس کے نیکسٹ منتھ یہ ہونے جا رہی تھی. یہ تو بیچ میں نیتن یاہو نے وہ جو کمال دکھایا ہے نا, اپنا کرتب دکھائے ہیں, سرکس کے اندر وہ جادوگر شوبدہ بازیاں نہیں دکھاتے, اس طرح سے اس نے کافی ٹائم بائے کر لیا ہے, 7-8 مہینے. لیکن مجھے بتائیے اس جنگ کا اینڈ کیا تھا, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اینڈ اس کا. سیویلینز مارتا پھر رہا ہے, ہاسٹیجز اس سے بازیاب ہو نہیں رہے, اور دنیا بھر کے اندر مظاہرے الگ سے ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے بات آ کر وہیں پہ ٹوٹی ہے آخر میں کہ یہ جو 3 مرحلوں کے اندر سیز فائر ہوگی, اب اس میں بھی روڑے ڈالے جائیں گے. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, جیسے اس جنگ کو ختم نہ کرنے کے حوالے سے روڑے ڈالے گئے, روڑے اٹکائے گئے, ویسے ہی اس سیز فائر کی ڈیل کو امپلیمنٹ نہ کروانے کے حوالے سے بھی روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں. اٹس کوائٹ پاسبل, یہ ہو سکتا ہے, اور ایسی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. لیکن عالمی برادری اس مرتبہ شاید اسرائیل کو ایسا کرنے نہ دے, کیونکہ امریکنز بھی آن بورڈ ہو چکے ہیں باقیوں کے ساتھ, اور امریکنز بھی اب سیز فائر کے حق میں ووٹ دینے لگے ہیں. اچھا, آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن صاحب, جنہوں نے بائی دا وے اب تک کافی کوشش کی ہے اسرائیل کے حق میں, انہوں نے بہت کام کیا ہے اسرائیل کے حق میں, غزہ یا سیز فائر کے حق میں نہیں کہوں گا, اسرائیل کے حق میں انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ جو NSA ہیں بائیڈن کے, جیک سولیوان, اس نے بھی بڑا کام کیا ہے اسرائیل کے لیے, آؤٹ آف دا وے جا کر اس نے بھی بڑا فیور کیا ہے اس کو. تو یہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ صاحب ہے امریکہ کے, یہ پہنچ رہے ہیں مڈل ایسٹ, اور ان کا یہ جو مڈل ایسٹ کا دورہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ اب یہ سیز فائر امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے. یہ بائنڈنگ تو ساری دنیا کے اوپر ہے, سیکیورٹی کونسل کی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریزولوشنز بائنڈنگ ہوتی ہیں ساری دنیا کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرواتے ہیں امریکنس اور باقی کی دنیا. لیٹس ہوپ کہ یہ جو اتنی ڈیڈلی جنگ چھڑی ہوئی تھی 8 مہینے سے, امید کرتے ہیں کہ یہ اب اپنے اختتام کی طرف جائے گی.